بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا خالد قمر، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اور ویوز۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاک افغان تعلقات اور امریکہ کے ساتھ ہمارے جو آئندہ تعلقات ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے۔ دوسرے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے پاکستان کے جو سیاسی معاملات ہیں اس حوالے سے، جبکہ تیسرے سیگمنٹ میں ہم جو صحافتی معاملات ہیں اور صحافت کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے، صحافت کے ساتھ ریاستی لیول پر اور صحافتی لیول پر ایون، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ آج میں آپ کو اپنے جو میرے مہمان ہیں ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں علی عمران چٹھا صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں۔ چٹھا صاحب ویلکم۔ شکریہ۔ امجد جٹ صاحب، امجد جٹ جو ہیں وہ سینئر جرنلسٹ ہیں اور مختلف چینلز کے ساتھ کافی عرصہ سے منسلک ہیں اور ماشاءاللہ ایک اچھے لیول کے بڑے جرنلسٹ ہیں۔ رانا ذوالفقار صاحب زیادہ انہوں نے پرنٹ میڈیا کے ساتھ رہے ہیں اور اس حوالے سے ان کا ایک بڑا لمبا چوڑا ایکسپیرینس بھی ہے، ایک تجربہ بھی ہے۔ تو تینوں مہمانوں کو ویلکم۔ چٹھا صاحب، میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا۔ پاک امریکہ تعلقات اور پاک افغان تعلقات، جب بھی یہ معاملات آتے ہیں اس میں جو سب سے بڑا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اس طرح کی رجیم آتی ہے، اس طرح کی رجیم لائی جاتی ہے یا اس طرح ایک بندوبست کیا جاتا ہے کہ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جی ملٹری رول زیادہ ہو جاتا ہے پاکستان میں۔ مثال کے طور پر ضیاء الحق، ماضی میں آپ اگر جائیں تو اسی طرح پرویز مشرف کا دور تھا، ابھی کا ایک ہائیبریڈ رجیم چل رہا ہے۔ تو یہ کیا اس کا کوئی اتفاق ہے یا کیا ہے اس کا کہ معاملات کے یہ آپس میں کوئی لنک ہیں یا یہ ویسے حسن اتفاق ہے کہ یہ جب بھی یہ معاملات امریکہ نے آنا ہو یا امریکہ نے جانا ہو، اس طرح کی حکومتیں کیوں پاکستان میں رول کرتی ہیں؟ بہت شکریہ رنگ صاحب۔ بات یہ ہے کہ امریکہ بہادر کو جو ہے پاکستان میں جمہوریت سے اتنا ہی پیار ہے جتنا ایک قصاب کو اپنے پالے ہوئے بکرے سے ہوتا ہے، یعنی اس کا اچھا تر و تازہ گوشت اس کو مل جائے فروخت کرنے کے لیے، بس یہی اس کا پیار ہے۔ امریکہ شروع سے ہی پاکستان میں نظام جمہوریت کی آڑ میں مارشل لا یا فرد واحد کی حکومت کا حامی ہے۔ آپ دیکھیں نا، اس کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ آمروں کی حمایت کرے، آمروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو اچھے لیول پہ رکھے تاکہ پولیٹیکل رجیم جو ہے وہ بیک فٹ پہ رہے، پارلیمنٹ میں بات نہ ہو سکے، مسئلہ جو ہے وہ چند ٹیبلز میں یا چند لوگوں کے درمیان ہو اور اس کو فائنلائز کر دیا جائے اس کی منشا کے مطابق۔ آپ ماضی میں دیکھ لیں، جنرل ضیاء صاحب کے ساتھ امریکہ کے تعلقات، اتنی بڑی کروڑوں ڈالر کی امداد آئی، انہوں نے کہا جی یہ اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے۔ بعد میں وہ امداد کدھر گئی، کیا ہوا، کہاں پہ لگی، مس مینجمنٹ ہوئی نہیں ہوئی، کسی کو علم نہیں ہے۔ پاکستان ایک فوجی چھاؤنی میں بنا، ایک ٹریننگ کیمپ بن گیا۔ ہم نے اپنی سروائیول کی جنگ جو تھی یہ کہہ کے شروع کر دی کہ جی ہمارا وہ ریڈ سی جو ہے، ریڈ آرمی جو ہے وہ ہمارے پہ ہدف لے کر آئی ہے، ہم اس کا ہدف ہے، وہ گرم سمندروں تک آنا چاہتی ہے۔ اس میں آپ دیکھ لیں کہ جنرل ضیاء صاحب اور ان کی پوری ٹیم، جنرل اختر عبد الرحمن تھے، سارے تھے، انہوں نے ایک وار سٹارٹ کی باقاعدہ طور پر۔ پاکستان کو ایک بیس کیمپ بنایا گیا۔ آج کے وزیر داخلہ صاحب جو ہیں وہ اس کے بہت بڑے دعوے دار بھی ہیں کہ جی ہمارا ہوا، چلے اس کی ایک سروائیول۔ لیکن اس میں یہ ہوا کہ لیجیٹمیسی دے دی گئی امریکہ کی طرف سے، جنرل ضیاء صاحب کو ہیڈ دے دیا گیا ایک افغان وار کے اوپر۔ جمہوریت ختم، بھٹو صاحب کی پھانسی ختم، کوئی ایشو نہیں ہے، لیجیٹمیٹ ہو گئی ساری گورنمنٹ 11 سال کے لیے تا وقت وفات۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ ان کے اتنی ساری ثمرات جو آنے چاہیے تھے وہ محمد خان جنیجو صاحب کی گورنمنٹ کے جو وزیر خارجہ تھے اس وقت کے، وہ اس کے ثمرات سمیٹ نہ سکے، ہم پولیٹیکلی اس کو سیٹل ڈاؤن نہیں کر سکے۔ اچھا، اب آگے اسامہ بن لادن کا ایشو آ گیا۔ اس دوران ہمارا طالبان کے ساتھ لینا دینا اور وہ ان کی حمایت کرنا اور مختلف گروپوں کو ایک سائٹ پہ کرنا اور پھر ان کو برسر اقتدار لانے میں تعاون کرنا، وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، وہ بھی ہمارے مفاد میں آ گیا۔ لیکن اس سے کیا ہوا؟ حقانی، ملا ربانی، اس کے بعد حکمت یار، اس کے بعد دوستم کی ساری، یعنی وہ سارے لوگ جو وہاں پہ اپنا ایک سٹیک رکھتے تھے وہ سب کے سب جو ہیں وہ انڈیا کی جولی میں چلے گئے، اور ہم صرف جو ہے وہ صرف ان کی دفاعی حد تک رہ گئے۔ لیکن ہمارے جو طالبان کے حوالے سے ہمارے اوپر الزام لگتا رہا ہے،
وہ تو ہمارے اوپر الزام لگتا رہا ہے. اگر وہ جھولی میں انڈیا کے چلے گئے ہیں تو پوری دنیا کو تو یہ بتانا چاہیے, یہ کہنا چاہیے تھا کہ جی وہ دیکھیں وہ تو سارے انڈیا کی جھولی میں ہے, جبکہ آپ کے اوپر تو یہ الزام ہے کہ جی آپ ابھی بھی آپ جو ان کے مذاکرات کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ, اس میں طالبان جو ہے وہ آپ کے اوپر امریکہ پریشر ڈال رہا ہے کہ جی طالبان کے ساتھ آپ ہمارا ایگریمنٹ کرائیں, اور آپ بڑے خوش ہو کے جو ہے اس کو دعوے بھی کرتے ہیں, اور شاہ قریشی صاحب لیکن آتے ہیں میں اور آگے کہتے ہیں کہ جی واہ جی واہ ہم نے آپ کی معاملہ بات ٹھیک کروا روکتا دیں. ہوں. آپ کے مولانا سمیع الحق صاحب کا بیان آن سٹیٹمنٹ ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان آن سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ ہمارے طالب علم ہیں, وہ جب یہاں پہ سیٹل ہوئے, یہاں پر پڑھے لکھے مدرسہ حقانیہ سے تعلیم حاصل کی اور ادھر چلے گئے مولانا سمیع الحق جی, مولانا سمیع الحق صاحب کے, اور مولانا سمیع الحق اس کا برملا اعتراف کرتے رہے آپ کی رجیم. جب یہاں پر ایک بات کوٹ کرنا چاہوں گا ہیلری کلنٹن کی, اس نے کہا کہ سانپ سانپ ہوتا ہے, چاہے وہ پاکٹ کا ہو چاہے پالا ہوا ہو. ٹھیک ہے, گزارش یہ ہے کہ ہم نے اس کا پولیٹیکل جو ہے وہ فائدہ نہیں لیا. پولیٹیکل فائدہ انڈیا لے گیا, ہماری نسبت ہندوستان زیادہ فائدے میں رہ گیا, ایک سنگل پینی بھی خرچ کیے بغیر اپنی. ہم نے اس کا کیا کھویا, ہم نے اپنے سر لیٹ می کمپلیٹ پلیز, ہم نے اپنی جو ہے 70s کا پاکستان آپ دیکھ لیں کتنا لبرل تھا, کتنا ترقی کر رہا تھا, ہم نے وہ کھو دیا. نہیں آپ پولیٹیکل فائدہ کیسے لے سکتے تھے جب آپ کا پولیٹیکل ڈھانچہ ہی ایک جنگ لڑنے کے لیے یا جنگ سے نکلنے کے لیے آپ کا ڈھانچہ ہی اڑا دیا جاتا ہے, آپ کو بیچ میں سے اس ڈھانچے روح نکال لی جاتی ہے, تو پھر آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کا جو ہے نا دنیا جو ہے آپ کو پولیٹیکل فائدہ دے گی. آپ تو انتظامی فائدہ بھی نہیں لے سکتے, پولیٹیکل فائدہ تو بہت دور کی بات ہے. وہی بات کر رہا ہوں نا, 85 میں جو آپ نے رولی لنگی جمہوریت رکھی, جو آپ نے انتخابات کروائے, اس میں کوئی قابل آدمی اگر آپ وزیر خزانہ یا وزیر داخلہ, وزیر اعظم ان عہدوں پر لگا لیتے. آپ نے ڈاکٹر محبوب اللہ کو لگایا, ٹھیک ہے, صاحبزادہ یعقوب علی خان بعد میں آئے, ٹھیک ہے, وہ بھی آرمی سے ریلیٹڈ تھے, ٹھیک ہے, ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا, ٹھیک ہے. آپ نے جب تجربہ گاہ بنا دیا, جمہوریت نہیں رکھی, تو پھر یہ اس کے یہ نتائج تو ہوں گے. تجربہ گاہ تو پاکستان میں ابھی بھی ابھی بھی آپ پیچھے ماضی میں دیکھ لیں, جنرل مشرف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک ٹیلی فون کال پہ ڈھیر ہو گئے. دیکھیں جو جنرل ریٹائر ہوتا ہے اس کو کہیں نہ کہیں کھپا دیا جاتا ہے. یہ تو خیر ہم تجربے تو کرتے رہے. ابھی حال ہی میں سعودی عرب میں جنرل بلال اکبر کو جو ہے نا وہ سفیر لگا کے جناب بھیج دیا گیا کہ ان کا کیا تجربہ ہے, ان کا سفارت کاری کے حوالے سے وہ کیا کریں گے. ٹھیک ہے, جب آپ سفارت کار اس قسم کے آپ کو لائیں گے. ابھی حال ہی میں ہمارے وزیر اعظم صاحب نے شکوہ کیا, انہوں نے بلکہ ملائم کیا ہمارے جو سفارتکار ہیں, مطلب جتنے اور اس کا بہت فائدہ ہندوستان نے اٹھایا, اس کا ہمیں نقصان ہوا. امجد صاحب مجھے یہ بتائیں, چٹر صاحب نے یہ بات کی کہ جی ہم اس کا پولیٹیکل فائدہ نہیں اٹھا سکے. ٹھیک ہے, نہیں اٹھا سکے. ہم پولیٹیکل فائدہ کیسے اٹھا سکتے تھے؟ ان کی اس میں بات میں سے مجھے جو ایک مثال سمجھ آ رہی ہے کہ ایک بچہ پیدا نہیں ہوا اور آپ نے جناب اس کے سر کے اوپر جناب لڈیاں ڈالنا شروع کر دی ہیں کہ جی ہم جناب وہ بھولو پہلوان ہمارے گھر پیدا ہونے لگا ہے. سیاسی بھولو پہلوان ہمارے گھر میں تو پیدا ہی نہیں ہوا, اور ہم جناب یہاں پہ لڈیاں ڈالتے رہے, پوری دنیا کو دکھاتے رہے کہ جی ضیاء دور میں ہماری معیشت یہاں سے یہاں چلی گئی, پرویز مشرف کے دور میں معیشت یہاں سے یہاں چلی گئی. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیسے ہم جو ہے نا وہ فائدہ لے سکتے تھے, اور ہمارے جو رجیم پچھلی رہی ہیں 2-3 بلکہ یہ تیسری ہے, یہ ان سے غلطی کہاں پہ ہوئی اس حوالے سے, امریکہ کے حوالے سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی افغانستان جو ہے وہ دنیا کے نقشے پہ ایک حقیقت ہے. ٹھیک ہے, اس کو 2 عالمی طاقتوں نے جو سو کالڈ سپر پاور ہیں دنیا کی, ویسے تو ہمارا مسلمان ہونے کے ناطے یہ ایمان ہے کہ سپر پاور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, لیکن دنیا میں جو ہے وہ سو کالڈ 2 پاوریں رہی ہیں, پہلے روس اور پھر اس کے بعد امریکہ. جب روس نے افغانستان پہ اٹیک کیا تو اس میں ہمارا کیا کردار رہا, کیسے ہم نے اس میں اپنے آپ کو پاکستان کو سروائیو بھی کیا. میری نظر میں تو یہ ایک انہوں نے جنرل ضیاء الحق صاحب شہید ہیں, وہ مرد مومن مرد حق کا نعرہ لگایا جاتا ہے, میں سمجھتا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, وہ مرد مومن تھے اور انہوں نے ایک مومن کی فہم و افہام سے جو ہے وہ افہام و تہمیت سے جو ہے وہ اس کو ٹیکل کیا, اور اس وقت کے حالات کے مطابق جو ہے وہ انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا اور وہاں پہ سپورٹ کی, اور الحمدللہ دنیا نے دیکھا کہ ان کو جو ہے وہ شکست ہوئی اور وہ ٹوٹ گئے, اور وہ اس کے بعد امریکہ نے جو ہے وہ معاملہ کیا. بات صرف اتنی ہے کہ کیا ضیاء الحق کو
امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنے میں کہیں ان سے کوئی غلطی ہوئی کہ وہ جو اتنی بڑی جو امریکہ کی ویش تھی، ہماری تو خیر نہیں تھی، ہم تو خیر کہتے ہیں جی ہم ڈرے ہوئے تھے کہ ہم کہیں ہمارے اوپر نہ حملہ کر دے، تو ہم اپنی اس میں سروائیول کا معاملہ نہیں تھا ہمارا، اصل بیسیکلی تو معاملہ تو اس کا تھا امریکہ اور USSR کا. تو کہیں ڈیل میں کوئی اس طرح کی ان سے غلطی ہوئی کہ ان سے وہ اس طرح کی انڈرٹیکنگ نہ لے سکے، یا وہ ان سے یہ فائدہ نہ لے سکے، یا ان کے ساتھ ایسا کوئی اگریمنٹ نہیں کر سکے کہ بھائی ہمیں یہاں سے اس عذاب میں اکیلے چھوڑ کے نہیں جانا، کہیں ہم مارے نہ جائیں. جی بالکل، یہ اس میں جو فائدے مالی فوائد بھی لیے گئے اور اس میں بہت سارے معاملات آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. وہ تو ایماندار نیک انسان تھے، مرد مومن مرد حق. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مومن جو ہے نا وہ اس طرح کی وہ یہ الزام تو نہ لگایا نا؟ نہیں الزام نہیں لگایا کہ وہ مالی فائدہ یعنی ملک کے لیے انہوں نے اپنی ذات کے لیے، تو ان کی ذات کے لیے تو انہوں نے کچھ اپنی ذات کے لیے، تو میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی ذاتی فائدہ لیا. ملک کے لیے جو فوائد لیے انہوں نے ملک اور قوم کے جو ہے نا وہ بہتری کے لیے، جو فیصلہ جو انہوں نے جنگ میں بھی شامل ہونے کا، مشرف صاحب بھی کہتے ہیں سب سے پہلے پاکستان وہ اس طرح کے، اور یہ حقیقت ہے، یہ ڈرے ہوئے نہیں تھے. جنرل مشرف صاحب کا جو سب سے پہلے پاکستان ہے وہ انگلینڈ میں ہے. وہ تو جی دیکھیں جی، جو وہ تو سعودی نواز شریف کا بھی فرمان انگلینڈ میں، وہ تو اب جو سعودی فرمان نے تحفہ دی. اچھا عجب منطق ہے. دیکھیں چٹا صاحب آپ نے بات کی، پلیز آپ نے بات کی، میں آپ کا نہیں بولا، آپ نے سنا ہے. تحفے تحائف جو ہے وہ ایک منتخب وزیر اعظم کو دیے جائیں. دیکھیں آپ اپنے ٹرن پہ بولیں. یہ تحفے تحائف جو ہیں یہ غریب آدمی کو کیوں نہیں دیے جاتے؟ کسی وزیر اعظم کو بھائی بھی دے اسٹیٹ لیول پہ اب بادشاہ آ کے تو ایک جھونپڑی میں تو اس کا مطلب کہ بادشاہ کو تحفے دیتا ہے، الیکٹڈ پرائم منسٹر اسٹیٹ کو لیول تحفہ پہ نہیں ہوتے ہیں جو دیتا. تحفے تحائف ابھی آج کل وہ آپ تو تحفہ خانے میں ریفرنس بنا دیتے ہیں. توشہ خانہ میں ریفرنس بنایا ہے، تو وہ بھائی تحفہ کس کو ملا تھا؟ وہ وزیر اعظم نے ملک کا بادشاہ اسٹیٹ کا جو ہے وہ ہیڈ اسٹیٹ کو دیتا ہے. اگر یہی آپ کا یہی ہے. رانا صاحب بات یہ ہے کہ چٹھا صاحب کی بات اپنی جگہ، یہ چٹھا صاحب جو ہے وہ چٹھا صاحب زیادتی کر رہے ہیں. آپ اپنی ٹرن پہ بول رہے ہیں، ہم نہیں بولے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چٹھا صاحب تو ایک ریفرنس بنا رہے ہیں. بات آگے جانے دیں. رانا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے بات کی کہ پولیٹیکل جو ہے نا ہم فائدہ نہیں لے سکے. جٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے بڑے سمراٹ ہم سمیٹ چکے تھے، لیکن یہ مسٹیک ضرور ہوئی ہے کہ جو اس میں وہ جو سمراٹ تھے وہ ٹرکل ڈاؤن نہیں کر سکے، وہ نیچے تک لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکے. صرف ہم جہاد تو کرتے رہے، ہم جہادی نغمے تو یہاں پہ گونجتے رہے، لیکن لوگ جو ہے نا وہ بھوک سے مرتے رہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں اس جنگ کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ ہم وہاں سے افغان جنگ میں ہم سمراٹ نہیں لے سکے، یہ بات بالکل سچ ہے. رشیا کو نکالنے کے لیے ہم نے اپنے بندے بھیجے، سب کو پتہ ہے، اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں رہی. نہیں وہ صرف ہم نے نہیں بھیجے، ہم نے تو سعودی عرب پوری دنیا سے پوری دنیا کی ہم نے میزبانی ہم تو سعودی میں تبدیل ہو گئے نا. ہمیں زیادہ خطرہ تھا، پاکستان کے ساتھ ہے، افغانستان بارڈر ساتھ ہے، ہمیں بھی زیادہ خطرہ تھا کہ رشیا ادھر گھس گیا ہے، اب پاکستان کو بھی خطرہ. ہم نے وہاں سے رشیا کو بھگانے کے لیے اپنے بندے ضرور بھیجے ہیں، وہاں ہم نے لڑائی لڑی ہے، جس کے لیے ہم نے اپنی جانوں کے نذرانے بھی دیے ہیں، ہمارے فوجیوں نے، ہمارے جو ملیٹنٹس ہیں انہوں نے بھی، لیکن اس کا ہمیں وہ اثرات نہیں ملے جو فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے تھا. رشیا کو بھگا دیا ہم نے، امریکہ گھس کے بیٹھ گیا، ابھی تک وہ وہاں افغانستان میں گھس کے بیٹھا ہوا. امریکہ تو بعد میں ایک منٹ میرے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یار وقفے کا ٹائم ہو گیا، وقفے کے بعد اس ڈسکشن کو یہ جاری کریں گے. لیتے ہیں جی وقفہ. جی ناظرین ویلکم بیک. تو ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی پاک افغان تعلقات اور امریکہ کے کردار کے حوالے سے. تو یہ رانا ذوالفقار صاحب آپ فرما رہے تھے سمراٹ کے حوالے سے، اب اس کو اب ہم نے جو ہے وہ سمیٹنا ہے. جی یہ سمراٹ کی میں بات کر رہا تھا. دیکھیں ہم نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں پاک افغان جنگ میں، افغانستان کی خاطر ہم نے اپنے فوجی شہید کروائے ہیں، اپنے بندے مروائے ہیں، لیکن اس کا فائدہ بھی ہمیں ملتا رہا ہے، لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ عوام تک نہیں پہنچے. ہمیں اربوں ڈالر ملتے رہے ہیں، اربوں ڈالر کی امداد ملتی رہی ہے، لیکن اس کا ہمیں آپ بتا دیں کہ اس کا کوئی ایک فائدہ بھی عوام تک پہنچا ہو. ٹھیک ہے،
اس ملک نے ہمیشہ نہیں، لیکن آج جس دن مہنگائی تو نہیں تھی نا، تب حالات کسی حد تک بہتر تھے. مہنگائی شنگائی آج کل سے دیکھیں نا، اس وقت آج مہنگائی آپ کو وہ لگ رہی ہے، اس وقت بھی تو دیکھیں نا، اس وقت بھی مہنگائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، جب جنگ ہوئی تھی تو اس وقت بھی پاکستان میں بحران ہی تھا. ٹھیک ہے، لیکن جو ڈالر آ رہے تھے، جو امداد ہمیں مل رہی تھی، اس کا فائدہ نیچے عوام تک نہیں پہنچا. جو امجد صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے 1 منٹ میں جو ہے. میں سر یہ کہتا ہوں، میں ان سے اس بات سے اتفاق بالکل نہیں کرتا، یہ کہ ثمرات جو ہے وہ عوام تک نہیں پہنچے. جو آپ لوگوں نے فائدے لیے، ڈیفینیٹلی وہ ملک کے لیے فائدہ لیے، اور جو اوپر اعلیٰ شخصیات تھی انہوں نے عوام تک جو ہے نا مثال کے طور پر دوسری بات یہ ہے کہ جو ثمرات نہیں ملے، کچھ جو انٹرنیشنلی جو سوال آپ کا تھا، جس طرف سے آپ اشارہ کر رہے تھے کہ کیوں نہیں ملے، اس کی سر بڑی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ انڈیا وہاں پہ آ کے بیٹھ گیا تھا. افغانستان میں جو ہے وہ انڈیا کی جو ہے وہ ابھی آپ نہیں، جب آپ جنگ شروع انڈیا نہیں، جب آپ کے بعد جو ہے نا وہ انڈیا. ایک منٹ جی جڑ صاحب، سر میں ابھی اس کے بعد کی بات جب آپ جنگ شروع کرنے جا رہے تھے تو کیا آپ کو پتا نہیں تھا کہ پاکستان کا ہمسایہ ہے انڈیا؟ نہیں، کچھ جو ہے نا ہوگا یا نہیں ہوگا، کچھ مسٹیک جو ہے جو آپ سوال پہلے بھی کر رہے تھے، میں بات اس طرف آنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ چٹا صاحب پھر بیچ میں جو ہے نا وہ ٹائم لے گئے. جب بھی ایسا کوئی آپ سٹینس لینے جاتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ جو آپ کے پڑوسی ہیں ان سے کنسنسس ڈیولپ کریں. ایران کے ساتھ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نے پھر کوئی ڈیسیجن اس طرف جو ہے نا ہم نے جب بھی فیصلے لیے اس طرح کے، وہ پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کے، پبلک سے پوچھے بغیر، پبلک کو اعتماد میں لیے بغیر، آپ یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں؟ جمہوریت نہیں، مارشل لا تھا. مارشل لا تو پھر پارلیمنٹ اور جمہوریت آپ سمجھتے ہیں؟ چٹا صاحب یہ جو انہوں نے بات کی کہ جی وہ مارشل لا تھا، جیسے میں نے کہا کہ جی چونکہ جمہوریت کو تو بائی پاس کر جاتا ہے، تو یہ جب بھی اس طرح کی رجیم آتی ہے، جیسے آج کل بھی اس کو ہائیبرڈ رجیم کا نام دیا جاتا ہے، تو کیا آپ اس طرح کا بندوبست ارادی طور پر کیا جاتا ہے یا یہ ایسے ہی اچانک ہی اثر ہوتا ہے؟ سر یہ تو اچانک والی بات تو ایسے جھوٹ ہے، یہ ایک پری پلان ہوتا ہے. کسی ایک منتخب لیڈر کو فارغ کر کے یا سائیڈ لائن کر کے کسی دوسرے پپٹ کو لا کے بٹھانا، یا ایک ایسے آدمی کو جس کی غیر مقبول ہو، جس کو خوف ہو اقتدار سے جانے کا، اور وہ آپ کے ہاتھ میں کھلونا بنتا رہے، وہ چلتا ہے. لیٹ می کمپلیٹ مائی سینٹینس ویئر آئی فال واز اٹ کہ جی آپ افغانستان کی بات کرتے ہیں. جب آپ نے ان کے ساتھ جنگ شروع کی تھی امریکہ کے پلان آف ایکشن پہ، یو آر ویری رائٹ، بہت اچھی ڈرائنگ تھی. ایک اس کا بیک اپ نہیں تھا کہ اگر ہم نے ان کو نکال دیا اس کے بعد کیا ہوگا، اور اس میں جنیوا کنونشن، ٹھیک ہے، ملٹری اور سو کالڈ پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ نہیں تھی، ان کو علم ہی نہیں تھا، ان کا ہوم ورک ہی نہیں تھا محمد خان جنیجو صاحب کا. سر لیٹ می کمپلیٹ. دوسری بات سر لیٹ می، اسی طرح جنرل مشرف صاحب کے دور میں ہوا، ٹھیک ہے، اسی طرح اب ہوگا. جب آپ نے اڈے دے دیے، آپ نے سب کچھ کر دیا، تب عوام کو پتہ چلا کہ کتنے سال بعد. اور دوسری سر ایک منٹ، اور لیٹ می کمپلیٹ پلیز. آپ نے جو پیسے آپ کو آئے، جو ڈالر آئے، آپ نے اپنی انڈسٹری کو بنایا. آپ کی انڈسٹری کہاں پہ ہے؟ جو گروتھ ریٹ آپ نے بنائی وہ تو ساری فیبریکیٹڈ ہوتی ہے. بنیادی جو ہمارا اس پالیسی میں جو فالٹ رہا ہے، یا جس کو ہم آج تک بھگتتے آ رہے ہیں، وہ یہ رہا ہے کہ اس پالیسی کو پبلک نے ایٹ لارج کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں دیا، اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئی. اگرچہ ہم نے قربانیاں تو دی ہیں، ہمارے بچے یہاں سے جا کے جہاد میں شہید ہوتے رہے ہیں، پھر وہاں سے جب ہم نے یہ پالیسی شفٹ کی تو پاکستان کی گلیوں کوچوں چوراہوں میں ہمارے بچے یہاں اپنے گھر میں شہید ہوتے رہے ہیں. ان پالیسیوں کا شفٹ ہونا ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر، یہ بنیادی جو ہے ہمارا معاملہ تھا. اور اس لیے ہمیں ابھی آگے جو بھی ہم نے کرنے ہیں، جو بھی پالیسیاں بنانی ہیں، ابھی امریکہ کے ساتھ ہمارے معاملات چل رہے ہیں کہ امریکہ یہاں سے جانے لگا ہے، امریکہ نے اب جانے کی تیاری کر لی ہے. بلکہ میں تو یہ کل پرسوں مجھے کسی دوست نے کوئی 2-4 کلپ بھیجے کہ افغان میڈیا تو یہ تک کہہ رہا ہے کہ ہم نے پارا چنار میں امریکہ کو اڈا دے دیا ہے. تو یہ ایک بڑی خوفناک جو ہے نا یہ موو ہے. اگر ایسا ہے، میں اس بات پہ بلیو نہیں کرتا کہ کوئی ایسا پارلیمنٹ کو پوچھے بغیر یا عوام کو بتائے بغیر کوئی ایسا فیصلہ لے لیا گیا. اللہ کرے یہ جھوٹ ہو، جو کہ افغان میڈیا ہو یا انڈین میڈیا ہو، وہ ہمارے لیے اچھا تو نہیں سوچتا.
تو ہو سکتا ہے وہ پروپیگنڈا ہو، لیکن اگر میں آپ کو تھوڑی سی اس میں کر دوں کہ یہ اڈے وہی ہیں 2011 میں جو دیے گئے تھے وہ مشرف شمسی والا ایئر بیس اور وہ الگ معاملہ تھا، اور اس میں رانا صاحب ہمارے ایئر اسپیس کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے جہازوں کو تبدیل کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا پہلا سیگمنٹ، ہم اس کو کمپلیٹ وائنڈ اپ کرنے کی طرف جا رہے تھے. اب ہم نے سیاسی حوالے سے سیاسی حوالے سے ہم نے ہمارے ہم نے اس کو آئی ایس پی سر ایک منٹ صاحب، آئی ایس پی آر ہمارا ادارہ ہے، ابھی تک ایک منٹ میں ٹویٹ کر دیتا ہے، اس میں بھی ٹویٹ کر دیں. ہمارا جو ہے نا یہ اس کو ہم وائنڈ اپ کرنے جا رہے ہیں. اور میں یہاں پہ جیسے اللہ تعالیٰ ملک میں جمہوریت کی خیر کرے، میں یہاں پہ یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا، یہ اڈے آپ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ملک میں جمہوریت کی خیر کرے. مجھے باقی معاملات بات کیا اللہ خیر کرے گا. ہماری جمہوریت جو ہے نا وہ پہلے دن سے 72 سال سے آن اینڈ آف جو ہے نا وہ اسی طرح چلتی آ رہی ہے. ہم بھی ڈھیٹ قوم ہیں، ہم بھی جو ہے نا وہ پھر تیار ہو جائیں گے، پھر ووٹ ڈالیں گے، ووٹ کہیں اور سے نکل آئے، مطلب کسی کا ڈالیں گے کسی اور کا نکل آئے گا. جمہوریت نے ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے ملک کو. آپ یہ دیکھ لیں اقتدار جمہوری نمائندوں کے پاس کتنی دیر رہا ہے. چلیں جی، اسی حوالے سے اسی بات میرا چٹھا صاحب آپ سے سوال ہے سیاسی حوالے سے. اب ہم نے چونکہ اگلے سیگمنٹ میں ہم جو ہے آ گئے، تو مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا پاک افغان تعلقات، پاک امریکہ تعلقات اور پاکستان کے عوام اور حکمرانوں کے تعلقات، اس میں اور اس میں آپ کو کوئی مماثلت نظر آتی؟ صاحب دیکھیں، حکومت اگر ہم جمہور کی بات کریں، جمہوریت کی بات کریں، تو حکومت منتخب ہونی چاہیے، عوام کے ووٹوں سے آئے، جو لیجیٹمیٹ گورنمنٹ کہلائے. پہلے دن سے اس حکومت پر سوالیہ نشان نہیں تو یہ حکومت ووٹ لے کے آئی ہے. I don't want to get the depth کہ یہ دیکھیں سب کو پتا ہے. سب کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے نا ووٹ لے کے نہیں آئی؟ ووٹ کی پاور سے آئی ہے. 2018 میں سب سے پاپولر لیڈر تھا عمران خان، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ لیڈر کیسے بنائے جاتے ہیں اور کیسے بنتے ہیں؟ یہ اس بحث کو دیکھیں لٹ سے، یہ آپ اس کو لیجیٹمیٹ قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے چلو بن گیا. اب اس کو چاہیے تھا کہ اگر اس صاحب کا یا دوسرے لوگوں کا اس پر ٹیگ تھا، کوئی اسٹیک تھا، کوئی ڈاؤٹ تھا، سو ہی وڈ ناٹ ایکٹ لائک اے اسٹوپڈ پرسن. اس کو پارلیمنٹ کو لے کے پرائم منسٹر کا ہاؤس جو ہے، پرائم منسٹر کی جو طاقت ہے وہ میرے بھائی صرف پارلیمان ہے اور عوام ہے. پارلیمان عوام کے منتخب نمائندوں سے ہوتی ہے، ہر بات پارلیمان میں ڈسکس کرتا ہے، اپوزیشن کو ساتھ دے کر چلنا. یہ حکومت کا عملی فرض ہے. ان کا ایک جسٹ میں ہمارے دوسرے صاحب کے نعرے میں صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو منتر ہمیں سنا رہے ہیں عوام، جمہوریت، پارلیمنٹ، کیا اس نے بھی اس قوم کو کوئی فائدہ دیا ہے؟ چلیں پیچھے آپ جانا چاہیں تو ویلکم، لیکن اگر آپ اسی 3 سال میں اس جمہوری فوائد ہمیں گنوا سکیں تو چلو ہمارے علم میں اضافہ ہوگا. سر میں برملا آن ایئر، میں جمہوریت، پاکستان میں کہتے ہیں کہ جمہوریت از دا بیسٹ ریونج، اور جمہوریت جو ہے وہ اچھی ہے، لیکن میں جمہوریت کے حق میں بالکل نہیں. تو آپ پاکستان چھوڑ کے بنانا ریپبلک میں چلے جائیں. بنانا ریپبلک میں چلے جائیں. آج تک یہ دیکھ لیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے وہ شروع میں وہ سر آپ نے محترم مفاد وغیرہ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آج تک اگر آپ تاریخ کی بات کرتے تو what you did with جمہوریت نے دیا کیا ہے؟ آپ نے جمہوریت میں آپ بات کر رہے ہیں، امریت کی ساری بات کر رہے ہیں. پہلے جتنے ادوار ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیں. جمہوریت کے لیے صاف اب آپ سنیں ذرا برداشت آپ بتا دیں کیا اکنامک گروتھ تھی جمہوریت. اچھا جی ایک منٹ جی، ایک منٹ چٹا صاحب چٹا صاحب ہیلو. 5.8 گروتھ ریٹ آپ کا بھائی، اس کو 5.8 گروتھ ریٹ سے عوام کو نہیں، عوام کو اپنے پیٹ سے کرے تھے، عوام کو اپنے پیٹ سے کرے تھے. چٹا صاحب ان کو بات کیا کر رہے ہیں ہم نے؟ رانا صاحب آپ بتائیں، رانا صاحب آپ بتائیں. ایک منٹ جی، ایک منٹ رانا صاحب، ایک منٹ جی، رانا ذوالفقار صاحب آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے بتائیں آپ ایک منٹ ایک منٹ عوام جو ہے وہ پیٹ میں کپڑا نہیں ہے یار. اچھا جی ایک منٹ آپ کا آرگومنٹ آ گیا. اچھا رانا صاحب مجھے یہ بتائیں، آپ عجیب بات کر رہے ہیں. آپ ان دونوں میں سے ان دونوں چٹا صاحب دنیا میں دیکھیں، دنیا میں ان میں مہذب لوگ ہوتے ہیں، وہ ملک کے لیے کچھ کرتے ہیں، قوم کے لیے کرتے ہیں. اچھا جی میں اگر دیکھیں مجھے بلائیں نا، آپ چٹا صاحب میں آپ کو میں نے انٹرپٹ نہیں کیا، پلیز آپ اپنی بارے میں بات کریں. اچھا میں بریک لینے جا رہا ہوں. جمہوریت پر ایک منٹ ان کو بولنے. آپ یہ دیکھیں
जमहूरियत कितने साल आपके मुल्क के ऊपर इक़्तिदार में रही है, आमरीत कितनी देर रही है, आप मुझे बता दें। आमरीत का दौर ज्यादा है, जमहूरियत का दौर फिर बहुत कम है। शेठा साहब एक आप चुप करें, मेरी बात सुन लें। यार उनको बात करने दें, उनको बात करने दें। अयूब खान का दौर निकाल दें और नवाज शरीफ का निकाल दें, बाकी मुझे बताएं पाकिस्तान के पल्ले क्या बचता है, कौन से बड़े प्रोजेक्ट हैं, कौन से बड़े मेगा प्रोजेक्ट हैं जो इन्होंने बनाए। आमरीत के दौर में क्या क्या हुआ है मुझे बताएं, स्वाय अवाम को मारने के, स्वाय अवाम के ऊपर पाबंदियां लगाने के, स्वाय मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगाने के, इनको कोड़े मारने के। आपका मीडिया आजादी, जो आपका मीडिया आजादी मुशर्रफ साहब ने किया है, मुशर्रफ साहब ने आजादी दी, जो आज आप बातें कर रहे हैं, चैनल इतने आए, अखबार इतने, मुशर्रफ साहब की वजह से। अच्छा, इनके ख्याल में कि जो 2 चैनल को लाइसेंस जारी कर दिया आप, सियासी कारकुनों के नाज़रीन के नाम पे तो इस मुल्क को लूटा जाता है। नाज़रीन मुल्क को लूट हमने फातिमा जना की भीड़ चढ़ा दी, नाज़रीन फातिमा जना को भीड़ चढ़ा दिया, आमरीत पर वो राणा साहब मुझे बता दें आपने दौरे आमरीत में क्या क्या मेगा। राणा साहब ये सेगमेंट ये सेगमेंट मुल्क तोड़ दिया। शेठा साहब ये सेगमेंट इस मुल्क में पैसे की फरावानी नहीं है, आम बंदा खुशहाल रहा है, आम बंदा मार्शल लॉ के दौर में पैसे की फरावानी नहीं है। मेरे पार्टिसिपेंट आपस में उलझ रहे हैं, मेरी कोशिश है कि ब्रेक लूं ताकि इनकी जो हेट बीट है, डिबेट है, इसको खत्म करूं और ब्रेक के बाद खुशहाली हम अगले सेगमेंट के लिए आएंगे। अब आते हैं जी साफ़ती हवाले से। राणा साहब, लस्सी का जिक्र चला है तो हमारे जो साफ़ती लीडर हैं, साफ़ती तंजीमें हैं, वो लस्सी माशाल्लाह पी के सोई हुई हैं, उनको जो उनकी नींद ही नहीं, आँख ही नहीं खोल रही, वो उनको कोई मुझे तो लगता है कि खाली लस्सी नहीं, उनको वो मक्खन का पेड़ा भी जो है ना, वो लाहौरी जो पिलाते हैं वो भी वो खा बैठे हैं और ये उनकी आँखें नहीं खोल रही। लोग जो है ना वो बेरोज़गार हो रहे हैं, उनके हालात आपके सामने ही हैं, अखबारात बंद हो रहे हैं। ये जब से ये हुकूमत आई है वैसे ही लगता है कि नीम मार्शल टाइप हुकूमत है, तो उसका जो और कुछ नहीं, तरक्की के समरात और ट्रिकल डाउन तो नहीं हुए, लेकिन ये सहाफ़ती हवाले से हमारे ऊपर ये जो है ना अजाब, ये ट्रिकल डाउन कर गया है। आप क्या कहते हैं? जी, मैं खालिद साहब इसमें आपको बताऊं कि मैं अपनी 30 साल सहाफ़ती ज़िंदगी में मैं पहली दफ़ा देखा है कि इतना बड़ा बहरान हमारी मीडिया इंडस्ट्री के ऊपर आया। इससे पहले कभी इस तरह नहीं हुआ। आप भी इस चीज़ के गवाह हैं, ये सारे गवाह हैं। इवन मार्शल के दौर में वर्कर बेरोजगार नहीं हुआ, बदतरीन जब दौर अखबार में से अवाम की आवाज़ बंद की जाती थी, तब भी मीडिया के ऊपर इतनी पाबंदियाँ नहीं थी। मैं खुद न्यूज़ रूम में बैठता था, न्यूज़ एडिटर था, वहाँ काम करता रहा हूँ, अब भी हूँ, लेकिन वहाँ हमने कभी इस तरह का माहौल नहीं देखा था, कभी इतनी ज़्यादा। और जितनी छांटियाँ इस दौर में हुई हैं मीडिया के ऊपर पाबंदियों की वजह से, इश्तिहारात की बंदिश की वजह से, मैं नहीं समझता कि कभी किसी दौर में हुआ हो। सहाफ़ती तंजीमें क्या कर रही है? आप सहाफ़ती तंजीमों के हवाले से हमारा शिकवा तो मेरा भी हल्का फुल्का यूनियन से ताल्लुक़ रहा है हल्का फुल्का मेरा ताल्लुक़ भी है। अंग्रेज़ों की एक पॉलिसी रही है कि वो क्या करते हैं, लड़ाओ और हुकूमत करो। आप मुझे बता दें, आप भी पीयूजे का इलेक्शन लड़ते रहे हैं, मैंने भी पीयूजे का इलेक्शन लड़ा है, तब इतनी जमातें होती थी, इतने ग्रुप होते थे। अब तो पाकड़ यूनियन हो गई है, जो बदकिस्मती से हम जो मालिक जितने पैसे लगाता है उसको एक यूनियन खड़े हो जाए, ठीक है। यूनियन निकल रही है, अपना अपनी यूनियन बना के बैठा हुआ है, जिसका नुकसान अल्टीमेटली सारे मीडिया वर्करों को जा रहा है, जिसकी वजह से ये आप देखें बड़े बड़े अदारों ने, नोएबा जैसे अदारे ने कराची का ऑफिस बंद कर दिया। उसकी वजह क्या है? लाहौर ऑफिस में से इवन के जंग वर्ग के अदारे में से भी उन्होंने छांटियाँ की हैं, ठीक है। क्यों? उसकी वजह ही यही है कि हम लोग इकट्ठे नहीं हैं। हाजी साहब, आप सारे साथी अगर इकट्ठे होते तो आज ये नौबत ना आती, मीडिया के ऊपर बहरान ना आ गया जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। हाजी साहब, आप भी बताएं कि इस सारे का जिम्मा, अभी राणा साहब फरमा रहे थे कि छांटियाँ हुई हैं, इतने बड़े लेवल पे लोग जो है ना वो बेरोज़गार हुए हैं, अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं, तो इसमें आप जो है ना वो किसको ज़िम्मेदार समझते हैं? कौन वो बुनियादी जो अंसर है वो कौन है कि जिसको हम कह सकें कोई एक है जिसको हम पॉइंट आउट कर सकें? सर, पहली बात तो ये है कि
میڈیا انڈسٹری میں بحران اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا آپ لوگ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اشتہارات بند ضرور ہوئے ہیں, گورنمنٹ نے کم کی, لیکن اب گورنمنٹ نے دینا شروع ہو گئے. اب پی آئی ڈی سے, ڈی جی پی آر سے, اور حتیٰ کہ کے پی کی گورنمنٹ کے اور وفاقی گورنمنٹ نے جو ہے وہ اشتہارات دینا شروع کر دیے. سال کیا جا رہا ہے ان کو سب اچھا ہی نظر آئے گا. وہ جس چٹا صاحب آپ اپنی باری پہ, آپ اپنی باری پہ, آپ تو اخبارات دیکھیں نا, مجھے لگتا ہے آپ کا اس حمزہ صاحب کے ساتھ کوئی ذاتی معاملہ ہے. ان کو ان کا آرگومنٹ ہے. اچھا مجھے بتائیں, اچھا جی حاجی صاحب خود بے روزگاری کاٹ چکے ہیں. آپ ان کے ساتھ کر لیں بات. نہیں ایک منٹ بات صرف یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی جتنا شور ہے اتنا یہ معاملہ نہیں ہے. اگر یہ شور ہے تو لوگ بے روزگار کیوں؟ آپ ابھی پریس کلب سے اٹھ کے آ رہے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ کبھی اپنی کیریئر میں اتنے پچھلے دو ڈھائی سال 3 سال میں جتنے لوگ یہاں کلب میں پڑے ہوئے ہیں بیچارے ہمارے جیسے معاملہ جو جن کا گھر کا معاملہ بھی چلانا مشکل ہو رہا ہے, تو یہ ان میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اشتہارات بھی مل رہے ہیں اس کی وجہ سے باقاعدہ معاملات ان کے مالکوں کے ٹھیک ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو بحران ہے وہ اتنا نہیں ہے, یہ میں کہہ رہا ہوں. جو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں اس کے پیچھے ایک ریزن ہے. ٹھیک ہے. ایک تو لیڈرشپ کا فقدان ہے سر. جتنی بھی پی یوجز بنی ہوئی ہیں, ہر بندے نے اپنی 2.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ بنائی ہوئی ہے. کوئی اکٹھا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی کسی کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ ہر بندہ لیڈر ہے. ورکر کام میں لیڈر بہت زیادہ ہیں, اور لیڈر بھی وہ ہیں جو اپنے اپنے مفاد کے پیچھے ہیں. پچھلے دنوں ارشد انصاری صاحب نے کوشش کی تھی پی یوجز کو تمام کو اکٹھا کرنے کے لیے, وہ کیوں نہیں اکٹھا ہوئے؟ کیوں کہ ان کی لیڈرشپ خطرے میں ہے. تو لیڈر کون؟ جہاں سارے لیڈر اکٹھے ہو جائیں گے وہاں پھر سب پیچھے کون چلے گا؟ ورکر کام میں لیڈر زیادہ ہیں. اب لوگ بے روزگار زیادہ کیوں ہیں؟ منافع جو ہے نا وہ مالکان خسارے میں نہیں ہے, مالکان کا منافع کم ہو گیا ہے. ان کو اشتہارات مل رہے ہیں, ابھی بھی وہ فائدے میں, لیکن جہاں ان کو 10 لاکھ روپے بچتا تھا وہاں ان کو 4 لاکھ روپے بچ رہا ہے. ان کے خرچے ہیں. اب ان کا فقدان ہے لیڈرشپ کا. جو ہماری پی یوجیز ہیں, جو ہماری فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہیں, ان میں ایک کا نہیں ہے. وہ اتنے پانی میں نہیں ہے کہ وہ آگے جا کے ان کے مالکان کے ساتھ بات کر سکیں. مالکان کیونکہ اس کو اپنی ضروریات ہیں, اپنے اس نے معاملات ہیں, وہ تو چاہتے ہیں کہ تنخواہیں بھی انہوں نے کم کی ہیں, کٹ بھی لگائے ہیں, اور فارغ بھی کیا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کام کرنا ہی کرنا ہے. حاجی صاحب کا جو ہے پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ مالکان کا جو ہے جو ان کا ریونیو تھا اس میں کٹ لگا ہے. جو اخبارات بند ہونے جا رہے ہیں یا ہو چکے ہیں, وہ اگر تو وہ کٹ لگا ہے اور ان کے پروفٹ میں کٹ لگا ہے تو پھر اخبارات کو بند نہیں ہونا چاہیے. تو میری اطلاع کے مطابق سینکڑوں اخبارات جو ہے نا اب تک بند ہو چکے ہیں. مختلف جو ٹی وی چینلز ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ اپنا سسک کے اپنا وقت گزار رہے ہیں, یا پھر کافی بند ہو چکے ہیں. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ رانا صاحب, جس قسم کی یہ حکومت ہے, ہائیبرڈ نظام چلایا جا رہا ہے, اس میں ان کو سوٹ کرتا ہے کہ میڈیا کی, صحافی کی جو ہے زبان بند رہے, اور کنٹرول میڈیا جو ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک عمریت کے دور میں اخبارات جو تھے وہ باقاعدہ ڈی جی پی آر جاتے تھے, فائنل ہوتے تھے, پھر چھپائی کے لیے جاتے تھے. میرا خیال ہے کہ آج کے دور میں وہ ممکن نہیں ہے, لیکن اس سے ملتا جلتا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے. آپ ان کے مفادات کو ہٹ کرتے ہیں, آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, آپ ملک میں نظام کی بات کرتے ہیں, اور عوام کو آگاہی اور شعور دیتے ہیں. یہ آپ کا جرم ہے. رانا صاحب آپ نے بات کر رہے تھے, آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ مالکان کے جو پروفٹ ہے اس میں کمی آئی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا لیڈرشپ کا بھی فقدان ہے, اور دوسری یہ ہے کہ ہم جو ہے ایک جو دور ہم ماضی میں گزار کے آئے ہیں, مطلب مثال کے طور پر ضیاء الحق کا, تو وہ ایک برا دور تھا. کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ دور اسی لیول پہ آپ کو فیل ہوتا ہے, اسی طرح سختیاں ہیں, یا صرف فائنانشیل معاملات ہیں اور فنانس کے حوالے سے ہی جو ہے نا وہ اس کو مینج کیا جا رہا ہے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ مارشاء اللہ دور میں چیزیں اور تھیں. تب یہ اتنی زیادہ سینسرشپ تھی میڈیا کے اوپر. چٹھا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, سینسرشپ تھی, لیکن اس طرح کی نہیں تھی جس طرح کی اب ہیں. آج آپ جمہوریت کا الاپ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود
پالیسیز آپ کی آمریت والی ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں. اتنے تو مشرف دور میں بھی نہیں ہوا تھا، اتنا جنرل ضیاء کے دور میں بھی نہیں ہوا تھا جتنا آج ہو رہا ہے. آج کیوں؟ پہلے ہمارے پرائم منسٹر جو عمران خان صاحب وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں میڈیا کو سب سے زیادہ آزادی دوں. جو بندہ میڈیا کو گلا دباتا ہے، میڈیا کا سمجھ لیں وہ ملک کے اوپر کنٹرول کرنا چاہ رہا ہے، ان کی آواز دبا کے خود لوٹنا. نہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ مطلب ہر چیز کی اجازت دے دی جائے کہ جو غلط یا صحیح. دیکھیں میڈیا کو دبانے کا مقصد کیا ہے؟ نہیں کوئی دبایا نہیں جا رہا. کیوں نہیں دبایا جا رہا بھائی؟ حاجی صاحب کو آپ حاجی صاحب کو جرنلسٹ کی جگہ وزیر اطلاعات کی سیٹ پہ رکھنے کو آپ سرکاری اشتہار کے ریٹ ان کو مل رہے ہیں. اچھا جی مجھے لاجیکلی آدھے سے بھی کم کر دیں گے تو ہم جیسا مجھے لاجیکلی یہ بتائیں کہ کیسے نہیں دبایا حاجی جا صاحب ڈاکٹر فردوس عاشق وان کی سیٹ کے طالب ہیں. یہ حاجی صاحب ڈاکٹر فردوس عاشق آپ ذاتی حملہ نہ کریں. حاجی صاحب مجھے بھی سر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. حاجی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنے آرگومنٹ کے ذریعے یہ بات اسٹیبلش کریں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں رانا صاحب یہ بات غلط کہہ رہے ہیں. مجھے بتائیں سر. دیکھیں میری بات سنیں. میں کتنے لاکھوں ڈیکلیریشن ہوئے ہوئے ہیں DGPR میں آپ جائیں. چھوٹے چھوٹے اخبار جو چھپتے نہیں ہیں، ڈمی اخبار ہیں، صرف انہوں نے اسی لیے لوگوں نے بنائے ہوئے صرف اشتہارات لینے کے لیے، گورنمنٹ کا پیسہ لوٹنے کے لیے. کیا ان کو بند نہیں ہونا چاہیے؟ کیا وہ ڈیکلیریشن کینسل نہیں ہونے چاہیے؟ پھر آپ کہیں گے جی کہ وہ صحافی بے روزگار ہو گئے ہیں جو ملک کو لوٹ رہے ہیں ڈیکلیریشن جعلی لے کے اور اشتہارات لے رہے ہیں، اپنی جیبوں میں پیسہ بنا رہے ہیں. نہ تو وہ کسی ورکرز کو، انہوں نے ورکر جو رکھے ہوئے ہیں ان کو وہ تنخواہیں نہیں دیتے، وہ صرف ورکرز صحافیوں کے لیے بدنامی کا باعث بنتے ہیں مارکیٹ میں جا کے 200 400 500 1000 ایک منٹ جی مجھے یہ بتائیں، اگر آپ کی اس بات کو میں مان لوں، بائے کر لوں، آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں میں سمجھنے کے لیے، ہمارے بڑے بڑے جو لوگ ہیں، ہماری موجودہ جو حکومت ہے اس میں بھی اور سابقہ حکومتوں میں بھی آف شور کمپنیوں کا بھی بڑا رولا تھا. اور ہمارے وزیر اعظم کی بھی دو تین آف شور کمپنیاں نکلی رہی ہیں، اور وہ تو اور ریکارڈ پہ ہیں. یہ نہیں میں کہ ہم کو الزام لگا رہے ہیں. جس ملک میں وزیر اعظم آف شور کمپنی کے ذریعے پیسے کما رہے ہوں، اس میں اگر کوئی ایک اخبار کا مالک، کوئی جو عموماً خاندانی لوگ ہوتے ہیں، یا آپ کو یہ میری انفارمیشن کے مطابق مطلب ان کا باپ صحافی تھا، آگے اولاد بھی جو ہے اگر 4 بھائی ہیں یا بچے ہیں ان میں سے 1-2 جو ہے اس میں اخبار کے مالک بنتے ہیں اور اس کو چلاتے ہیں. میں بات کمپلیٹ کرنے دیں. اگر وہ 3 یا 4 یا 6 لوگوں کو وہ کنبہ پال رہے ہیں ایک اخبار کے اس کے ذریعے، تو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ غلط کر رہے ہیں. دوسری طرف آپ کا وزیر اعظم یا بڑے بڑے لوگ آف شور کمپنیوں کے ذریعے بنی گالا کو وہ لیگلائز کروا لیں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جائز ہے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ مطلب اس چیز کی پلی لینا چاہتے ہیں کہ ایک کام بجائے کہ آپ اس چیز کو ایڈمٹ کریں کہ جی ہم لوگ یہ غلط کام کر رہے ہیں یا ہمارے صحافی یہ غلط کام کر رہے ہیں، آپ اس کو یہ جواز بنائیں گے کہ جی دیکھیں جی اگر ہم کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوا جی کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی تو آف شور کمپنی، آپ یہ جواز بنا کے کریں گے؟ بالکل جواز نہیں ہے. دیکھیں جب اوپر بڑا آپ زرد صحافت کو اس طرح سے مطلب پروٹیکٹ کریں گے. زرد صحافت نہیں ہوتی، زرد صحافت کوئی نہیں ہے کرتے ہیں جو انہوں نے ورکر رکھے ہوتے ہیں، کوئی زرد صحافت نہیں ہے. زرد صحافت آپ کس کو کہتے ہیں مجھے بتائیں سر؟ جو ایک منٹ جی، زرد صحافت مجھے زرد صحافت جو مطلب ہے جو اسی طرح سے یہ زرد صحافت نہیں ہے کہ انہوں نے مطلب اخبار حقیقت میں موجود نہیں ہے. اچھا چلے زرد صحافت کا ورکر رکھے ہوئے سارے فیک. اچھا جی سر ہزاروں ڈیکلیریشن کینسل ہوئے پڑے ہیں وہاں پہ. تو بھائی وہ آپ ہی لوگوں نے دیے تھے نا، آپ کے مہربانوں نے جاری کیے تھے اپنا بیانیہ بتانے کے لیے، وہ آپ ہی کے دوستوں نے کیے تھے. بات کر رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ میڈیا کا گلا گھونٹ رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں عمران خان کوئی میڈیا کا گلا نہیں گھونٹ رہا. ہاں یہ بات آپ اپنے چینل کی بنا دیں، آپ اپنے چینل مجھے کی بنا صرف دیں. یہ بتائیں، ایک منٹ جی، ایک منٹ. حاجی صاحب آپ اپنے چینل کی کوئی چینل نہیں کیا ہے جی پیمرا کوئی چینل کوئی چینل نہیں ہے جی، کوئی چینل ذات پہ کوئی حملہ نہیں کریں گے. ان کا چینل کرائسس کا شکار نہیں ہے. کوئی چینل کرائسس کا نہیں. شکار ہے وہ، اور ان کے پالیسیز کا اور ان کا معاملہ اچھا اور ہے، وہ کوئی گورنمنٹ کی وجہ سے تھوڑا. اچھا جی مجھے یہ بتائیں ایک منٹ جی، زرد صحافت جو میں سمجھ پایا ہوں کہ وہ جو کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے کسی کو وہ ورکر کرتے ہیں جو تنخواہ نہیں لیتے. میں اسی طرف آ رہا ہوں. میرا سوال، زرد صحافت اگر ورکر کے لیول پہ ہو تو وہ ناجائز ہے. اگر زرد صحافت مطلب ہے کہ
ریاست کے لیول پہ ہو تو وہ آپ جائز سمجھتے ہیں. مطلب زرد صحافت یہ ہے، مثال کے طور پہ آج 1 ہفتہ پہلے تک ہماری اکانومی جو ہے 1.کچھ پہ تھی، اور اچانک ایک پریس ریلیز جاری ہوتی ہے اور ہماری اکانومی جو ہے وہ 4% سے اوپر جو ہے گروتھ. اور اگلی پریس ریلیز میں اور اگلی پریس ریلیز میں ہم انشاءاللہ چائنا سے آگے ہوں گے. جی آپ اگر اسی طرح پریس سوال کا جواب کوئی ترجمان نہیں ہو حکومت کا، پنجاب حکومت کا یا میں سمجھنا چاہ رہا ہوں، میں سمجھنا چاہ رہا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں سر، گزارش یہ ہے، میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کیا زرد صحافت اگر ریاستی لیول پہ ہو تو وہ جائز ہے؟ مطلب ہے آپ اپنے پاؤں پہ پانی نہیں آنے دیں گے. آپ کا قوا جو ہے وہ کالا نہیں ہے. آپ یہ کہیں گے کہ مطلب وہ کر رہا ہے تو ہم کریں گے، مطلب ہم چٹھا صاحب آپ مجھے بتائیں، اب چونکہ سیگمنٹ جو ہم وہ کلوز کرنے کی طرف جا رہے ہیں، تو اب مجھے یہ بتائیں مالکان سے کیوں نہیں آپ پوچھتے؟ جو مالکان جن کے پاس اتنا پیسہ، اتنے سال اتنا پیسہ بنا، وہ ورکروں کو کیوں نہیں دیتے؟ پہلے دن سے مالکان جو ہیں وہ پہلے دن سے استحصال کرتے آ رہے ہیں کارکنوں کا. آپ بھی کارکن ہیں، میں بھی کارکن ہوں، امجد صاحب جو ہے نا یہ بھی کارکن ہیں. اور رانا صاحب نے کہا کہ جو ورکر کا استحصال ہوا یا جو مالکان کا بھی، ایون خالی ورکر کی بات نہیں، چونکہ چھوٹا اخبار ہو، بڑا اخبار ہو، چھوٹا ادارہ ہو یا بڑا ادارہ ہو، اس میں بہرحال لوگ تو ہوتے ہیں نا، لوگ تو اس میں نوکری، ان کا روزی روٹی، تو ان کا نظام تو چلتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں ان حالات میں کیا نوکری کے معاملات چلیں گے؟ آگے کوئی آپ کو بہتری کی امید نظر آئے گی یا آپ سمجھ دیں کہ اب اس کا ٹائم فیش؟ رانا صاحب گزارش یہ ہے کہ خیر کی توقع اللہ تعالیٰ سے ضرور رکھنی چاہیے. پروڈیوسر صاحب جو ہے نا وہ بار بار جو ہے نا میں گزارش کروں، خیر کی توقع اللہ تعالیٰ سے ضرور رکھنی چاہیے، لیکن جو آپ کے بنیادی طور پر سوال ہے اس کے مطابق جو حالات جا رہے ہیں، مجھے تو اس سے بھی ورسٹ سینیریو نظر آ رہا ہے. تو ناظرین ابھی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ میڈیا کے حوالے سے بات ہوئی ہے، تو یہ میڈیا یہ وہ طبقہ ہے، صحافی وہ طبقہ ہے جو لوگوں کے مسئلے مسائل اجاگر کرتا ہے، لوگوں کے مسئلے ہائی لائٹ کرتے ہیں. اور آج یہ طبقہ خود مسائلستان بنا ہوا ہے. ہماری بالکل دوست حکمرانوں سے بھی اپیل ہے کہ خدا را اس طبقے کے لیے سر اگر حکومت سیریس ہوتی تو کسی رانا صاحب کے پروگرام جو انہوں نے آخر جملہ کہا کہ یہ طبقہ جو ہے مسالستان بنا ہوا ہے، اس کے پیچھے سر میری ایک صرف یہ ہے کہ میں صرف اس بات کو یہاں پہ وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا کہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں 50 سال، اب میں بھی دیکھ چکا ہوں، ان میں بہت سے جو ہمارے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو 50 سال جو ہے نا وہ ایک آپ جو سمجھیں کہ تیسری جنریشن میں آپ آ جاتے ہیں. ہم تیسری جنریشن سے، ویسے تو پاکستان بنے کو 72 سال ہو گئے ہیں، چوتھی جنریشن یوں سمجھے کہ پاکستان میں موجود ہے، یا ایک جنریشن جا چکی ہے، 3 تو بہرحال ہیں. تو 72 سال سے، یا چلے میں اپنی زندگی سے لگا لوں، ہم اسی ٹرانزیکشن کے پیریڈ سے گزر رہے ہیں. ایک رجیم آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ معاملہ ایسے ہے، ہم آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر یقین کرتے ہیں، جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ رجیم جاتی ہے، انہوں نے کہا جی وہ جو رجیم تھی وہ غلط تھی، وہ پالیسیاں بھی غلط تھیں، لوگ بھی غلط تھے، اور سارے چور کرپٹ بے ایمان تھے. چلیں جی مان لیا، قوم پھر ان کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جاتی ہے. ہم ٹرک کی بتیوں کے پیچھے لگتے 72 سال، یا میں اپنی زندگی کا 50 سال سے ہم یہاں تک آ گئے ہیں. تو کیا یہ ٹرک کی بتی کہیں رکنے کا نام بھی لے گی؟ میرا یہ سوال ہے. ملیں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، اور انشاءاللہ نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے دوستوں کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ.